السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، مشفق اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور سامعین اکرام، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے موت۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے انبیاء، اولیاء اور شاہدہ مستثنیٰ نہیں ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی، اور جس پر آتی ہے نہ تو وہ خود اس سے بچ سکتا اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اس کو موت سے بچا سکتے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی طاقتور ہو تب بھی، چاہے کوئی کمزور ہو جب بھی، ہر حال میں اسے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو بھی ہمیشگی نہیں دی کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر انسان بھاگتا ہے۔ موت کا تلخ گھونٹ کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا۔ موت ایک حقیقت ہے، مگر کون ہے جو اس سے آنکھیں ملا سکے؟ کسی میں جرأت ہے جو اس لفظ کو سنے اور اس کے بدن میں کپ کپی طاری نہ ہو؟ موت کا قریب آنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، کچھ دبے پاؤں کچھ کے اعلان کرتے ہوئے آتی ہے۔ موت کے خوفناک پنجوں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت کے سامنے سارے ڈاکٹروں کی دوائیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ چاہے کوئی کہیں بھاگے، موت اس کا پیچھا کرتی ہے، وہاں پہنچ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت کے خنجر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، انبیاء ہو یا رسل۔ چنانچہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ واپس لوٹا دی اور کہا کہ جاؤ، تم اس سے کہہ دو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہر بال کے بدلے 1 سال مزید ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے پروردگار، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو موت ابھی منظور ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پالے۔ لیکن آج ساری انسانیت موت سے غافل ہے، موت کو فراموش کر چکی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ چند لمحوں کے اندر کھیلتا انسان پر سکون ہو جاتا ہے۔ وہ حسین بدن جس پر اس کی بیوی فریبتا تھی، اب اس کی نزدیک اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں کئی فوت شدگان کو دفن کر چکا ہو، اپنے آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو، اپنے کانوں سے اچانک موت کے کئی واقعات سن چکا ہو، پھر بھی اپنی موت سے غافل ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص دنیا کی رنگینوں میں مست ہو کر موت کو بھول جاتا ہے اس کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ کسی مالدار گھرانے میں 2 بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ برات جانے سے 1 روز پہلے انہوں نے دہلی سے طوائفوں کو بلایا اور پوری رات ناچ گانا ہوتا رہا، اور جب صبح ہوئی مسجد سے فجر کی آواز آنے لگی تو طوائفوں نے گانا بند کر دیا، ناچنا بند کر دیا۔ بھائیوں نے کہا، تم نے گانا کیوں بند کر دیا، ناچنا کیوں بند کر دیا؟ طوائفوں نے کہا، اذان کے احترام میں۔ بھائیوں نے کہا، اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے اور تم روز ہمیں کہاں ملتے ہو؟ مؤذن کا کام ہے کہ وہ اذان دے اور تمہارا کام ہے کہ تم ناچ گانے کے ذریعے سے ہمارا اور ہمارے مہمانوں کے دلوں کو خوش رکھو۔ مؤذن اپنا کام جاری کر رہا ہے، تم بھی اپنا کام جاری رکھو۔ ناچ گانا پھر شروع ہوا اور یہ سلسلہ صبح 7 بجے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد دونوں بھائی طوائفوں کے دہلی بھیجنے گئے۔ طوائفوں کی کار آگے تھی، ان دونوں کی کار پیچھے۔ اچانک ان دونوں کی کار مخالف سمت سے آنے والی ایک
तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, कार के परकच्चे उड़ गए और उन दोनों के जिस्म के चिथड़े उड़ गए और उनके चेहरे इस तरह मस्त हो गए कि पहचाना नहीं जा सकता था कि छोटा भाई कौन है और बड़ा कौन। अभी कुछ देर के बाद उनके सिरों पर शादी का सेहरा बांधे जाने वाला, मगर उनकी लाश कफन से लिपटी जा रही है। कुछ घंटों के बाद उनकी मुलाकात उनकी दुल्हन से होने वाली थी, मगर उससे पहले उनकी मुलाकात मुल्कुल मौत से हो गई। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।